نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرا عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم دن کے متعلق کچھ باتیں ذکر فرماؤں گا۔ جیسا کہ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ اس دن کے طرح کفار، اس دن کو تہوار کی طرح کفار اپنے مذاہب کے مطابق تہواریں مناتے ہیں۔ یہودی، نصارہ، مشرک، مجوسی، جو بھی مذاہب ہیں، جو بھی غیر مذاہب ہیں، وہ سارے مذاہب اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے طرح تہوار مناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، مسلمانوں کو ایک ایسا دن عطا فرمایا جو ایک بڑی خوشی اور اختتام کے لیے تشکر حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ دن عطا فرمایا۔ وہ دن کون سا؟ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد جیسا ہی شوال کا چاند دیکھا جاتا ہے تو اس دن شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ اور یہ عید کا دن سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے وقت، وہ بھی تشکر کے حساب سے، یعنی انسان اپنا شکر ادا کرتے ہوئے، یعنی عید الاضحیٰ یعنی حج کے احکامات سے فارغ ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک شکرانے کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا دن بھی ایک شکرانے کے طور پر، یعنی رمضان المبارک جیسے ہی اپنے اختتام پر ہوتا ہے، اختتام پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ایک خوشی کا دن، جو جیسا کہ بندہ ایک پورا دن مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد یہ جو اپنے رمضان المبارک کے روزے سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عید کا دن مقرر کیا، یعنی ان کے لیے مزدوری دی جائے، یعنی ان کے نعمۂ اعمال کو بڑھا دیا جائے نیکیوں سے، اور ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں اس کے لیے اس کو جہنم سے چھٹکارا دیا جائے، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ حقیقت میں جنت کا حقدار وہی بندہ بن جاتا ہے جس شخص نے اس پورے مہینے میں اپنے آپ کو پیاس اور بھوک سے، یعنی روزہ رکھا، پیاس اور بھوک میں رکھا، یعنی پورا رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھا۔ حقیقت میں اس دن کا حقدار وہی بندہ ہے، ورنہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے لیے عید کا دن یہ وعید کا دن ہے، ان کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ تو یہ عید کا دن حقیقت میں خوشی کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہو۔ تو اسی حساب سے میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہے مومن لوگ، قد افلح من تزکا، اسی حساب سے عید کا دن آنے والا ہے، سو اس کے متعلق کچھ احکامات سے زیادہ افضل یہ ہے کہ بندہ اپنی رات یعنی عید کی رات کو عبادت میں گزارے، اور جو شخص اس عید کے دن میں، عید سے پہلے
کوئی عبادت کرتا ہے یعنی سوائے فرض نماز کے علاوہ، سنت کے علاوہ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے یہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور عید کے دن بطور 2 رکعت نماز یہ شکرانے کی ادا کی جاتی ہے۔ جو شرائط جمعے کے ہیں وہی شرائط عید الفطر کے بھی ہیں، لیکن جمعے کے لیے جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جائے گا، اور عید کے لیے عید کا خطبہ عید کے بعد پڑھا جائے گا۔ جمعے کی نماز کی طرح عید کے نماز کے لیے شہر یا بڑی جامع مسجد ہو اس میں عید نماز پڑھی جائے۔ اتنا بڑا گاؤں یا قصبہ نہیں ہو تو جس میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا تو اس میں عید بھی نہیں پڑھائی جائے گی۔ عید کے سنتیں 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، دوسرا غسل کرنا، تیسرا مسواک کرنا، چوتھا حسب طاقت عمدہ کپڑا پہننا، پانچواں خوشبو لگانا، چھٹا صبح سویر اٹھنا، ساتواں عیدگاہ کی طرف جلدی جانا، آٹھواں عید نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا، نواں عید الفطر جانے سے پہلے صدقہ فطرہ ادا کرنا، 10واں عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا بغیر کسی عذر کے شہر کے مسجد میں نہ پڑھنا، 11واں ایک راستے سے آنا دوسرا راستے سے جانا، 12واں عیدگاہ جاتے وقت راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا، 13واں سواری کے بغیر پیدل جانا۔ یہ 13 سنتیں نماز کی ہیں۔ عید نماز کا طریقہ، سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے میں نماز پڑھتا ہوں عید الفطر واجب 6 تکبیر زائدوں کے ساتھ، اور مقتدی امام کی نیت کی اقتدا بھی کریں۔ نیت کہنے کے بعد تکبیر کہیں، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے، تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھے یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد 3 زائد تکبیریں یعنی اللہ اکبر کہیں پھر ہاتھ نیچے کریں، پھر اللہ اکبر کہیں پھر ہاتھ نیچے کریں، پھر تیسرے مرتبہ اللہ اکبر کہیں ہاتھ نیچے کر کے وہاں سے ہی ہاتھ باندھ لیں، اور اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتح اور دوسری کوئی سورت پڑھ لے، اور اس کے بعد رکوع کرے، دونوں سجدے کرے، دونوں سجدوں کے بعد جب قیام میں آئیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ سورت ملائے، اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں نہ جائیں بلکہ زائد 3 تکبیریں جو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو نیچے رکھیں، نیچے کریں، پھر دوسرے مرتبہ اللہ اکبر کہیں ہاتھ نیچے کریں، تیسرے مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نیچے کریں، چوتھی مرتبہ ہاتھ کہہ کر رکوع میں جائیں۔ اسی طرح یہ نماز اپنی نماز پوری کریں۔ اگر کسی شخص کی تکبیریں قضا ہو چکی ہے، یعنی کوئی شخص آیا اس سے تکبیریں نکل چکی ہے پہلی رکعت کے، تو وہ آتے ہی سب سے پہلے اپنی تکبیریں کہیں۔ اگر وہ رکوع میں امام رکوع میں چلا گیا تو یہ دیکھے اگر میں تکبیریں کہوں گا کہ تو بعد میں بھی رکوع میں پہنچ سکتا ہوں تو تکبیریں کہیں، اگر نہیں تو یہ سیدھا رکوع میں اس امام کے ساتھ امام کے پیچھے رکوع میں جائیں، اور وہ تکبیر تسبیحات کے جگہ وہ تکبیریں کہیں۔ دوسری رکعت اگر کسی کی رکعت چھوٹ جائے تو وہ قرات کے بعد جب وہ اپنی رکعت پوری کرے تو قرات کے بعد اس کو تکبیریں کہنا ہے۔ اسی طرح یہ عید کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد جس طرح جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اسی طرح نماز کے بعد
عید کے نماز کے بعد خطبہ ہوگا، یہ دونوں خطبوں کا پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ خاموشی اختیار کر کے یہ خطبہ سنا جائے گا۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔